شادی ہو کر جس گھر میں آئی، یہ گھر کم اور جنات کا مسکن زیادہ لگتا تھا۔ حویلی ٹائپ یہ گھر جس میں 2 پورشن تھے اور اس کے اوپر چھت۔ دونوں پورشن میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ گھر کے آگے بڑا سا لان جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرپور تھا اور کافی خوبصورت بھی لگتا تھا، لیکن رات کے وقت یہ بہت خوف دلاتا تھا۔ اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون؟ صرف میری ساس اور شوہر، اور اب تیسرا فرد میں۔ اس گھر کو میں نے جنات کا مسکن اس لیے کہا کہ سناٹا یہاں دن کے وقت بھی رات جیسا ہوتا تھا۔ ساس میری کمگو تھیں، کمرہ بند کر کے اپنی عبادات تسبیحات میں لگی رہتی۔ شوہر آفس میں ہوتے، میں اس گھر میں اکیلی بلا کیا شور مچاتی۔ کام والی تو آتی تھی، کام کر کے چلی جاتی۔ کھانا پکانے والی بھی آتی تھی، مگر میں نے اسے ہٹا دیا۔ اگر میں کھانا بھی نہ پکاتی تو دن بھر کیا کرتی۔ بہرحال بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں ہمارے سوا بھی کوئی اور بھی رہتا ہے۔ یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا۔ اب معلوم نہیں اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجودگی سے آشنا کرانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک دوپہر کی بات ہے جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیے جائیں اور وہی بنانے میں مصروف تھی، جب کسی کی آہٹ کی آواز پہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ توقع کے مطابق میری ساس تھیں۔ جی امی، کچھ کام ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے تو گوشت پکا دو، میں نہیں کھاؤں گی یہ۔ میں نے کہا جی امی پکا دیتی ہوں۔ وہ کچن سے چلی گئی۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں اس وقت گوشت نہیں پکا رہی، سبزی بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میری ساس کھانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھی نہ بولتی تھی، جو پکا لو کھا لیتی تھی۔ خیر انسان ہے، گوشت کا دل ہی کر پڑتا ہے۔ آخر میں نے اپنے دل میں آتے وہم کو جھٹکا اور فریج سے گوشت نکال لیا۔ پکانے کے بعد میں کھانا ٹرے میں سجا کر لے گئی، اپنے لیے پراٹھے اور ان کے لیے گوشت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی، میں بھی پراٹھے ہی کھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کر بتایا، آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ یہ گوشت پکا دو، اور وہ مسکرائیں اور بولی، یہ پلیٹ اوپر والی منزل کی سیڑھیوں پہ رکھ دو۔ میں نے سوال کرنا چاہا پر انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھی پر رکھ آئی، اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب شام کو وہ پلیٹ مجھے خالی ملی۔ اوپر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، کھانا کس نے کھایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی، اور میری ساتھ ہونے والی عجیب و غریب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ساس کے بنا کہے اکثر جب بھی گوشت بناتی، ایک پلیٹ اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی تھی۔ کبھی کچھ میٹھا بناتی تو وہ بھی رکھ دیتی، پھر پلیٹ خالی ملا کرتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی یہاں جنات ہیں، بہرحال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے، بس کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا بہت ساری لڑکیاں آپس میں مل کر ہنس رہی ہوں، کبھی مجھے لگتا کوئی عورت میرے پیچھے سے گزری ہے۔
کچھ دن زیادہ حیران کن بھی ہو جاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ نہانے چلی گئی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بج گئی۔ یا اللہ، کون آ گیا اس وقت؟ میں نے سوچا۔ بہرحال کپڑے پہن کر باہر نکلتے تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ باہر آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر صوفے پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اس وقت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے زیادہ حیرانی سے انہوں نے مجھے اور پھر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے پریشان ہو کے بولے، اگر تم یہاں ہو تو جس نے دروازہ کھولا وہ کون تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو کہنے لگے کہ دروازہ بھی تم نے کھولا ہے، باتھ روم سے نہا کر بھی تم آ رہی ہو۔ میں تو اس لیے جلدی گھر آ گیا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ دروازہ میں نے نہیں کھولا۔ بہرحال ہم دونوں میاں بیوی نے بات کو زیادہ کریدا نہیں، ہم سمجھ چکے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہاں سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بھیانک رخ اختیار کرتے گئے۔ اس رات میں اور میرے شوہر باہر گھومنے گئے تھے۔ واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کے نہ جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بائیں جانب کھڈا سا تھا، جیسے کسی وقت میں شاید آگ لگنے سے جھلس گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی، چاقو ٹائپ۔ وہ بیڈ پہ میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسا کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پر رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی، اور پھر اس نے ہاتھ ہوا میں اس طرح اٹھایا جیسے وہ نوکیلی چیز میرے پیٹ میں گھونپ دے گی۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا آدھا دروازہ کھلا تھا، کیونکہ میں رات کو لاک کر کے سوئی، اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بدبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض ایک خواب نہیں تھا۔ جاری ہے، نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل پر وزٹ کریں۔